الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب کو پڑھنا چاہیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سب پڑھیں گے تو ثواب بھی ہوگا لطف بھی آئے گا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست نقشِ اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت رمز قرآن از حسین آموختیم زیاتش اوش و لہا اندوختیم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین گرامی قدر احباب مسجد دی انتظامیہ دے جمیع افراد محفل پاک دے منتظمین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت اللہ قرآن کریم وچ ارشاد فرما دے نے اہل ایمان اگر کوئی خبر تواڈے کول پہنچے اور خبر پہنچان والا آدمی بھی غیر سکا ہوئے تو فوراً اس گل تے ایمان نہ لیا ویا کرو اج دے دور وچ اس آیا مبارکہ دی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ میری قوم دے ملت دے نوجوان دین انٹرنیٹ تو لین لگ پے اور دین انٹرنیٹ تو سمجھن لگ پے اور انٹرنیٹ جڑا ہے او دے بارے قبلہ مفتی صاحب فرماندے نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس طرح کے
فیہما اسم کبیر و منافع للناس. اسم کبیر یہ بہت زیادہ گناہ نے لیکن لوگاں واسطے نفع بھی ہے. لیکن فیصلہ ہے کہ یہ نقصان یہ نفع تو زیادہ ہے. میری شراب دے بارے آیت نازل ہوئی. یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر. تو سارے سنگی چونکہ نیٹ تو جڑا بندہ نیٹ تے بہ جائے وہی پاویں کوئی ودا کی فکر ہے کی سوچ ہے وہ تو سارے سنگی پھر دین سمجھن لگ پے. وہ دے اتے زیادہ خبراں غلط ہونیاں. ہر دوسرا جملہ مولا علی نال منسوب ہوندہ ہے. مولا علی نے یہ فرمایا، فرمان مولا علی یہ ہے، فرمان صحابہ یہ ہے، فرمان ابو بکر یہ ہے. تو یہ دے اتے ایک حدیث پاک پیش کرنا. نبی پاک نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو ساڑی طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ دا ٹھکانہ جہنم ہے. اور امام جعفر الصادق فرما دے سیاتیکم انی احادیث مختلف. ان قریب تواڈے کول ساڑیاں مختلف گلاں آن گیاں. امام فرما دے اور اے شیعہ مکتب فکر دے دوستان دی کتب وچ حدیث ہے اور اصول ہے کہ ان قریب تواڈے کول بہت ساری احادیث آن گیاں جڑیاں ساڈے نال منسوب ہون گیاں. تو امام فرما دے انہاں قرآن اور نبی دے فرمان نال میچ کر لیا جائے. یعنی اے نہیں ہو سکتا کہ امام دی زبان چو گل نکلے تھے وہ قرآن و سنت نال میچ نہ کرے. اگر قرآن و سنت دے مخالف ہے تو وہ قول امام نہیں ہو سکتا. لہذا اج دے زمانے وچ ہر روایت نو جڑی بالخصوص تاریخی روایت ہے انہاں نو قرآن و سنت دے پیمانے تے پرکھن دی ضرورت ہے اور اے پرکھ دا کام علماء کر دے. چونکہ ساڑھے کوڑ پرکھ دی پاور طاقت اور علم نہیں ہوندا. اسی بڑی عجیب گل ہے. اسی موبائل لینا ہوئے تے چار دوستاں تو مشورہ کرنے ہیں کیڑا صحیح ہے. روایت اسی جی تو مرضی اٹھا لئیے تے آنے ٹھیک ہے فلانے مولوی صاحب کہہ دیتی کہ ہونے ٹھیک ہے. میں نیٹ تو سنے ہیں ہونے ٹھیک ہے. کئی نیٹ تو باقی چیزاں لیا کرو جڑیاں تو اڈا موڈ بن جائے. دین دے ماخذ اور مراجع مسجد و مدرسہ نے. دین دے مراکز مسجد و مدرسہ نو ہی رہن دیو اور اگر حاجت ہوئے تو اصلی جو منبع اور مرکز اور سرچشمہ ہے اس دی طرف رجوع فرماؤ. آپ دی بڑی مہربانی اگر بندہ فقیر دا اے جملہ آپ سماعت کر لیں. تو انہوں صحابہ کرام دے بارے بڑیاں گلاں سنائیاں جاندیاں روایات سنائیاں جاندیاں. اہل سنت دا عقیدہ ریت دی دیوار نہیں انجی ہوا دا چونکا آیا تے پران لگا جائے گا. اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہوئے جدیاں بنیاداں مولا علی تے ابو بکر صدیق نے رکھی ہیں. تو میں آکھاں گا علماء اہل سنت دی خدمت وچ بھی اور باقی حضرات دی خدمت کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. مخالف بندے دی گل سن کے غصہ آؤں ضرور ہے غیرت ایمانی ہے لیکن دلیل نال جواب دیا کرو. آواز اونچی کرنے سے بہتر ہے دلیل اونچی کرو کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے اگتے ہیں گرجنے سے نہیں اگتے. اپنی بات وزن نال کرو.
باوقار ہو کے کرو، عالمانہ وقار نو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو، رسول اللہ دے ممبر دے وقار نو ملحوظ خاطر رکھو۔ اسی اہل سنت ہاں، اگر مخالف گال کڈے تو اسی دے بدلے چ گال کڈی تو پھر فرق ہی ہویا نا۔ مخالف گال کڈے اسی قرآن پڑھاں گے، مخالف گالی دے گا اسی حدیث مصطفیٰ بیان کریں گے، فیصلہ جج کرن گی عوام کہ کی بولی قرآن و سنت نال رل دی پئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے سن، رسول اللہ بھی نال کھڑے سن۔ ایک بندہ ابو بکر صدیق نو حضور دے سامنے برا کہہ رہا سی، ابو بکر صدیق کھڑے سن تے رسول اللہ بھی کھڑے سن۔ جدو صدیق اکبر نے جواب دیتا تے حضور چل پئے، تو جناب ابو بکر نے کی تھی، یا رسول اللہ جتنی دیر تک وہ غلط کہندہ رہا ہے میں چپ کر کے سندا رہا، آپ خاموش رہے اور میرے نال رہے ہو میرے، لیکن جدو میں بولیا تو آپ چل پئے ہو۔ فرما ابو بکر جنی دیر تو چپ رہے ہیں اللہ دا فرشتہ ان جواب پہ دیندہ، جدو تو بھی بولیا ہے اور او دا جواب دیتے ہی اسے انداز نال، تے پھر اس وقت درمیان وچ او آ گیا جی دے کول میں نہیں کھڑا ہوندا۔ حضور او دے نال نے جڑا دلیل نال گل کرے، اللہ او دے نال ہے جڑا دلیل نال گل کرے۔ پھر بارے دیگر آکھاں گا کدی شک وچ مبتلا نہ ہونا کہ اہل سنت دا عقیدہ کمزور ہے، کسے جگہ تو کمزوری ہوئی تو ساڑی وجہ تو ہونی ہے، عقیدہ اہل سنت کسے جگہ تے کوئی کمزوری نہیں۔ میں اپنی زندگی میں کوئی محقق عالم نہیں، بس سادہ جے آدمی ہاں، لیکن اپنی زندگی میری پڑھدیاں پڑھاندیاں گزری ہے، میں اس نتیجے دے پہنچیا دنیا اتے معتدل مسلک ہے ہی اہل سنت و جماعت۔ افراط و تفرید تو پاک، فرقہ واریت تو پاک، تبرہ اور تان و تشنیع تو پاک، قرآن و سنت عین مطابق اخلاق نبوی اور حضرت مولا علی دی کریمی آل نبی دی محبت صحابہ دے ادب نال لبریز۔ عزیز من تو گزارش شروع کراں اپنی اے تمہیدی کلمات اس واسطے عرض کرنے پہن کہ نیٹ تو کو گل سن کے پریشان نہ ہو جاویا کرو فوراً، اے پھر اینج پیان دیتے اے پھر کیویں، علماء اہل سنت نال رجوع کریا کرو، علماء اہل سنت نال رجوع رکھو گے تو برکت حاصل ہوگی اور ایمان مضبوط رہے گا، عقیدہ مضبوط رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قیام دا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں سی، لیکن حکومت تو آپ لا تعلق بھی نہیں سن، آپ حکومت نو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت سیدھی رہے، چاہے وہ کسی کول بھی ہوئے، لیکن جو طریقے حکومت میں جہم آیا سا تو اتھے میں اس موضوع تے گفتگو کی سی، وہ دا آخری جملہ لے رہے ہیں تاکہ اس تو آگے شروع کر سکے۔ اس تقریر دا آخری جملہ جتھے میں اتھے چھوڑیا سی اتھو شروع کر رہے ہیں کہ حضرت امام حسین نے یزید دے خلاف کھڑا ہو کے اہل سنت نو تقویت بخشی۔ امام حسین نے یزید دے خلاف کھڑا ہو کے اہل سنت نو تقویت بخشی، شاباش دیتی کہ قیامت تک تواڈے کولے دلیل بن گئی کہ اگر ابو بکر، عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین غلط ہوندے تو آل رسول مولا علی انہاں دے خلاف بھی کھڑے ہوندے، انہاں دے خلاف آپ دا نا کھڑا ہونا اور یزید دے خلاف مولا حسین دا کھڑا ہونا معیار بن گیا کہ آل محمد 72 بھی ہون تے باطل دے خلاف کھڑے ہو جاندے نے، چپ نہیں رہندے۔ آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ؟ آپ کھڑے ہوئے، چل پائے،
کچھ لوگ آپ دے نال نہیں گئے، کچھ لوگ آپ دے نال گئے، کچھ لوگ اج دے دور دے انہاں لوگاں نو غلط سمجھ دے جڑے امام حسین دے نال نہیں گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لو جی صحابہ تے انہاں دی اولاد کتھے سی، وہ کربلا کیوں نہیں آئے؟ وہ چونکہ صحابہ پھر ساڑھے ذمہ داری پا چھڑ دیں، لیکن ساڑھی صرف صحابہ ذمہ داری نہیں، اسی رسول اللہ دی آل دے بھی غلام تے اصحاب دے بھی غلام۔ میرے جملے تے غور کرو، میں کی کہہ رہا ہیں میرے بھائی، توجہ فرماؤ، صرف سر اٹھاؤ میری طرف دیکھن واسطے، نہ ہاتھ اٹھاؤ تے نہ آواز اٹھاؤ، یہ میری ڈیمانڈ نہیں، صرف سر اٹھاؤ تاکہ میری بات تواڈے تک پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار، آپ کربلا نہیں گئے، ذرا تعارف کرا دیا تھوڑے جے ٹائم میں عبداللہ بن جعفر کون نے؟ عبداللہ بن جعفر تیار مولا علی دے بتیجے نے، بی بی زینب پاک دے شوہر نے، اونو محمد شہداء کربلا وچ اوندے نے، انہاں دے والد نے، اور جنگ جمل اور سفین وچ مولا علی دے نال اے لڑ کے لڑدے رہے، اور حضرت علی انہاں نال بڑی محبت فرمان دیا ہے۔ تاریخ وچ آپ دا لقب ہے بحر الجود، سخاوت دا سمندر۔ عبداللہ بن جعفر تیار بہت بڑے سخی اور عالم شخصیت گزرن بنو ہاشم۔ انہاں دی والدہ حضرت اسماء بنت امیس، یہ اسماء بنت امیس امام حسین دی دائی نے، اور سیدہ زہرہ پاک نو آخری جڑی شخصیت ملیاں نے وہ ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس۔ انہاں دا تھوڑا جہا تعارف کرانا شاید تواڈے واسطے نفع بخش ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ایک جملہ صرف استغور کر لینا، اسماء بنت امیس انہاں دی پہلی شادی اب جعفر تیار نال ہوئی، جعفر تیار نال۔ غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے، تو انہاں دی شہادت تو 6 مہینے بعد رسول اللہ نے انہاں دا نکاح، یعنی مولا علی دی بھابی رسول اللہ دی بھی بھابی، حضرت مولا علی دی بھابی اور حضرت جعفر تیار دی بیوی ابو طالب دی نو، انہاں دا نکاح رسول اللہ نے ابو بکر صدیق نال پڑھایا ہے۔ بھائی آج کوئی سید اگر ایتھے بیٹھے ہون تو میں بھی ویسے سید ہاں، امام جعفر صادق دی اولاد ہاں، مثال واسطے پیش کر رہے ہیں کہ ساڑھے کوڑوں کوئی او بندہ رشتہ منگے جیڑا ساڑھے نال میچ نہ کردہ ہوئے، ساڑھا کوف نہ ہوئے، کمی کمین ہوئے، معذرت نالے لفظ بولیا سمجھانا آستے، ورنہ میں کسی نے کمی نہیں سمجھتا۔ کوئی کمی ہوئے تو کیا اسی ان آج دے سید رشتہ دیاں گے؟ تو جنہاں نو مولا علی تے میرے نبی رشتہ دیتا ہے انہوں نے اس قابل سمجھے تے دیتا ہے نا۔ آپ نو سمجھ آگئی میرے خیال نال، میرے خیال نال آپ نو سمجھ آگئی، آپ نو سمجھ آگئی تو میرے اون دا مول پورا ہو گیا۔ ماشاءاللہ مبارک اللہ۔ ابھی تھوڑا اور غور کیجئے، تھوڑا اور سمجھئے۔ حضرت جعفر تیار، اللہ اکبر، اے او شخصیت نے جنہاں نو رسول اللہ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر خلق تے خلق اچ میری مثل ہے، یعنی صورت اور عادات اچ جعفر میری مثل ہے۔ اور شاہ صاحب لکھ دینے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہ جس وقت رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت جعفر نے دونوں ہاتھ اینج کیتے اور ایک پیر اٹھا کے تے حضور دے چاروں طرف رقص کرن لگ پہ، اتنا وجد آیا سن کے کہ حضور نے میں نے ایک ٹائٹل عطا فرمایا کہ تو میری مثل ہے۔
یہ چھوٹی گل نہیں نا، کیونکہ حضور بے مثل نے، کیونکہ حضور پہلے تے فرماندے سن ایکم مثلی، تسی میری مثل تے نہیں ہو سکتے، لیکن جعفر طیار واحد شخصیت نے جنہاں حضور نے خود فرمایا ہے اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تو میری مثل ہے خلق اچ بھی اور خلق اچ بھی، صورت اچ بھی اور عادات اچ بھی۔ اے جعفر طیار غزوہ موتا دے اندر، اردن دے اندر انہاں دا مزار ہے، جارڈن دے اندر، انہاں دے ایک بازو کٹیا، حضور نے انہاں علم عطا فرمایا سی، یہ صحابی رسول بھی نے، علمدار رسول بھی نے، انہاں دا بازو کٹ گیا، پھر دوسرے ہاتھے چ علم اٹھایا، پھر بازو کٹ گیا، توجہ ہے، پھر علم نو کٹیا ہویا بازوان سینے نہ لا لیا، اور حضرت جعفر کھڑے رہے۔ بعد سنگیاں دن میں تسی انج کرتے ہو گلاں جی میں اتھے آؤ، میں کہ نہیں انج لکھا ہے 72 زخم نیزے دے فقط آپ دے سینے تے آئے سن، اور آپ اس وقت تک علم گرن نہیں دیتا جس وقت تک شہادت نہیں واقع ہوئی۔ کوئی اور مسئلہ نہیں، صرف قوم تے ایک سوال کرانگا کہ بازو تے علمدار، بازو انہاں دے بھی کٹے نے، علمدار اے بھی نے، اور رسول اللہ دے علمدار نے، غازی عباس مولا حسین دے علمدار نے، بازو انہاں دے بھی کٹے نے، بازو انہاں دے بھی کٹے نے، اور انہاں نو حضور نے تیار آکھیا ہے، ذوالجناحین آکھیا ہے، لیکن افسوس ہے بتوسا انہاں دا جھنڈا نہیں اٹھایا، کیونکہ علمدار رسول تے بھی نے، اگر کسی دے بازو کٹن دی وجہ تو اٹھانا ہے تو انہاں دے بھی کٹے، اگر اس واسطے اٹھانا ہے کہ انہاں نے علم دیتا مولا حسین نے تو انہاں مولا حسین دے نانے دیتا، اگر اس واسطے اٹھانا ہے بھئی عباس ابو طالب دا پوتا ہے تو وہ ابو طالب دے بیٹے نے، آپ نے سمجھ آئی کہ نا، تو پھر دو لانے چاہیے دیا ہے نا، ایک تے نہ لانا چاہیے دیا، دو لانے چاہیے دیا ہے، تو جے کوئی سان سنیا نہ کھے بتوسی سان نہ دے ہو خود کیوں نہ لان دے، تو اسی آکھاں گے میرے رسول نے ابو بکر نو بھی علم عطا فرمایا ہے، میرے حضور نے حضرت بریدہ نو علم عطا فرمایا ہے، میرے حضور نے حضرت عمر نو علم عطا فرمایا ہے، میرے حضور نے حضرت مولا علی نو علم عطا فرمایا ہے، میرے حضور نے حضرت عبداللہ بن رواح نو علم عطا فرمایا ہے، میرے رسول نے حضرت زید نو علم عطا فرمایا ہے، زید بن حارثہ نو، میرے رسول اللہ نے اسامہ بن زید نو علم عطا فرمایا ہے، میرے رسول نے حضرت جعفر نو علم عطا فرمایا ہے، حضرت سعد نو عطا فرمایا، خالد بن ولید نو عطا فرمایا، ابو عبیدہ نو علم عطا فرمایا ہے، تو اسی کسے دا بھی نہیں اٹھایا، اسی انہاں دا اٹھایا ہے جنہاں دا انہاں ساریاں اٹھایا، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی میں نے سن گئے، کیونکہ 7-8 سال پہلے میں یہ نعرہ لگایا سی، تو الحمدللہ ہونے سارے سننی لگان لگ گئے، اچھا ہے، ساڑھا انداز ہی ایسا ہے، ہاں جی اسی لکم دینکم ولی دین، کوئی ہاتھ اینج کر کے آندہ ہے ہائے حسین، اسی ہاتھ اینج کر کے آنے سلام یا حسین، سلام یا حسین، یہ اپنا انداز ہوندہ ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب بہت خوب۔ حضرت مسئلہ سمجھئے، مسئلہ ایک پہنچ گیا تو اڈے کوڑ کہ ایسی علم کیوں نہیں لگانے، اور رسول اللہ دا علم کیوں لگانے ہیں، کیونکہ انہاں سارے کو رسول اللہ دا ہے، اور اس علم نے سفر کرنا ہے، کردیاں جدو حشر دا دن ہونا ہے تو حضور فرما دینا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک اور روایت ہے لفظ نے لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں لواء حمد ہوگا، جھنڈا حضور دے ہاتھے چونا ہے، تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرہ، حضور فرماتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کے سوا سب میرے علم کے نیچے کھڑے ہوں گے، تو علم حضور تو شروع ہویا ہے تے حضور دے ہاتھے چی ہونا ہے، اپنا اپنا پہچان لین، جنوں جدے علم نال پیار ہوئے دے ہیٹھ کھلو جائے گا۔ بھائی سمجھ آگئی حضرات؟
پہلا نکاح حضرت اسماء، اے حضرت اسماء نے انہاں دی ایک بہن حضرت ام الفضل نے، حضرت عباس حضور دے چچا دے گھر سن، ام الفضل جنہاں نو خواب آیا سی کہ میں آپ دے جسم دا ٹکڑا میری گود وچ گریا ہے، تو حضور نے فرمایا میری بیٹی نو اللہ بیٹا دے گا اور تسی اودی پرورش کرو گی، اودہ نام حسین ہوئے گا۔ یہ حضرت اسماء دی بہن سن۔ انہاں دی ایک بہن رسول اللہ دی زوجہ نے، ایک حضرت جعفر طیار، جعفر طیار دی شہادت تو بعد رسول اللہ نے انہوں نے نکاح ابو بکر صدیق نال پڑھایا۔ پہلے جو عبداللہ پیدا ہوئے، دوسرے نکاح جو محمد پیدا ہوئے، تیسرا نکاح مولا علی نے پڑھایا۔ اسماء بنت امیس دا تیسرا نکاح مولا علی نال۔ آپ اس ٹرائی اینگل نو سمجھو نا، پہلا نکاح حضرت جعفر طیار نال، ابو طالب دے بیٹے، دوسرا نکاح ابو بکر صدیق نال، تیسرا پھر مولا علی نال۔ تو سیدھا جعفر تو مولا علی ال چلے جاندے، لیکن اس وقت سیدہ فاطمہ سن، مولا علی دوسرا کر نہ سکتے، تو اس تو قابل، اگر کوئی اس دے قابل سمجھیا گیا تو ابو بکر صدیق نو سمجھیا گیا۔ اور کاش کوئی بندہ، ایک بخاری وچے ایک جملہ، دوسرا جملہ نہج البلاغہ ہے، میں دو میں پڑھنا شاید کسے بیان کرنا شاید کسے سنگین سمجھ آ جائے۔ امام حسن نے اتھے بٹھا کے حضور نے فرمایا ہادہ ابنی، ہادہ ابنی، یہ میرا بیٹا ہے لیکن علی کی پشت سے ہے۔ نہج البلاغہ مولا علی نے محمد بن ابو بکر نو اپنی گود وچ رکھا اور فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر، جی میں حسین علی دی پشت چو نبی دا بیٹے، ایویں محمد بن ابو بکر مولا علی فرماندے ابو بکر دی پشت چو علی دا بیٹا ہے۔ آپ نے سمجھ آگئی حضرات؟ بھلا کوئی شریکاں دے چھوڑ انج باندھا ہے جڑے دشمنوں نو ناندے منڈے بھی پال دے کوئی؟ جی دشمناں دے منڈے نہیں پالے جاندے، لگدیاں دے پالے جاندے۔ تو چونکہ امت نو افتراق دی عادت پہ گئی ہے، اس واسطے انہوں نے گلاں ہضم نہیں ہوندیاں۔ تو اگر کسی نے دودھ ہضم نہ ہوئے تو دودھ دا قصور نہیں، میدے دا قصور ہے۔ پا مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ تو وہ قصور میدے دا ہوئے تو گھی نال نہیں لڑی دا، وہ مینوں کیوں نہیں رچدا؟ بھئی ہضم تو تاں ہوئے جے میدہ صحیح ہوئے تھے، عقیدہ صحیح ہوئے تھے، ابو بکر تاں ہضم ہوندہ ہے۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی؟ عقیدہ صحت مند نہ ہوئے تو ابو بکر ہضم نہیں ہوندہ، نہ عمر ہضم ہوندہ ہے۔ جدہ عقیدہ صحت مند ہوئے ابو بکر تو عمر ہضم ہی ہوندے۔ بڑی مہربانی، اللہ تو ان برکت عطا فرمائے۔ جی آئیے اور سفر آگے چلیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار انہاں حضرت حسین پاک نو روکیا ہے کہ آپ کربلا نہ جاؤ، خود نال نہیں گئے۔ محمد حنفیہ اے امام حسین دے بھائی نے، کربلا نہیں گئے۔ امام حسن دے صاحبزادے حسن مسنہ کربلا نہیں گئے۔ اب نو توجہ ہے حضرات؟ غازی عباس دی والدہ ام البنین اس وقت زندہ سن، کربلا نہیں گئے۔ تو اگر آپ نے کربلا نہ جانا لینا فتوہ لانا ہے اور لڑنا ہے تو پھر معیار اکو کرو، معیار اکو کرو۔ جڑے نہیں گئے جو انہوں نے لانا ہے نا فتوہ، بھئی نہیں گئے جو انہوں نے فتوہ لانا ہے تو پھر پاجی معیار اکو کرو، لا دیو۔ لیکن یہ ذہن وچ رکھیا ہے کہ عبداللہ بن جعفر مولا علی پاک دے داماد بھی نے تے مولا علی پاک دے بتیجے بھی نے۔ انہاں دے پتر دو کربلا گئے، یہ نہیں گئے۔ انہاں دی زوجہ بی بی زینب پاک شریکت الحسین جنہاں نو گئے، وہ موجود سن، لیکن آپ نہیں گئے۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ یہ صرف میں چند نام لین نہیں تے بنو ہاشم دے صرف 18 افراد کربلا گئے، باقی سارا قبیلہ بنو ہاشم دا مکے تے مدینہ تھی، وہ سارے نال کو نہیں گئے۔ بنو ہاشم دے کو 18 بندے ہیں، ایڈے نکا قبیلہ نہیں سی رسول اللہ دا، لیکن کربلا وچ بنو ہاشم ہاشمی افراد دی تعداد 18 ہیں، وہ بھی بچیاں سمیت، تو باقی سارا قبیلہ تے مکے تے مدینے سے۔
امام پاک کے بھی نہیں بہونا نے دسیا نہیں، بنو ہاشم نو تے بالخصوص دسیا نے میں چلا جے، جس جانا ہے آ جاؤ، نہیں گئے تو جو فتوہ لگاؤ وہ سارے بنو ہاشم تے لگنا ہے۔ تے جے تسی نال جان والےاں نو گرنا ہے تے سانو پھر بھی اعتراض کوئی نہیں، نال جان والےاں نو اگر کوئی انعام دینا ہے اور یقیناً وہ انعام دے حقدار نے، اور اسی تے انعام انہاں نو عقیدت دے دینے ہیں نا، لیکن اگر تساں کوئی ٹائٹل دینا ہوئے تو میں چند کو نام لینے نے وہ ذہن وچ رکھیا جے دین لگیاں، جڑے کربلا وچ موجود شخصیات نے شہادت پائی ہے انہاں دا نام لے رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت جدو کسی نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے تو دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ وہ صحابی نے، آپ نے سمجھ آ گئی نا؟ اہل سنت اگر کسی نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تو دا مطلب ہے وہ صحابی رسول نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او صحابی نے جڑے مولا حسین دی بارگاہ وچ کربلا وچ حاضر ہوئے کہ سرکار میں بھی آپ دے نال ہاں۔ تو آپ اتنے بوڑھے سن کہ اے جڑا گوشت ہے نا اے لٹک کے اکھاں تے آ گیا سی اور کمر جھک گئی سی، تو مولا حسین نے دیکھ کے فرمایا بابا تو تے بہت بوڑھا ہے تے جہاد جوانہ دا کام ہے، بولے نہیں، پیچھے ہو گئے، ایک کپڑا لیا، اے گوشت اٹھا کے انج بن لیا، پٹی بن لی، گوشت اتاں اٹھایا اور پٹی بن لی، اور ایک کپڑا اپنے کمر نال لپیٹ کے کچھ کمر سدھی کر لی تھی، نیزے دی ٹیک نال کھڑے ہوئے اور عرض کی تھی مولا ہن ویکھو کہ میں اس قابل ہو نہیں گیا کہ تواڈے نال جاواں؟ واہ رسول اللہ دے صحابہ تواڈی کیا بات ہے۔ تو نانے دا صحابی سمجھ کے مولا حسین نے فرما آ جاؤ، اب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی، حبیب ابن مظاہر اسدی صحابی رسول نے، انہاں دی میں کربلا حاضر ہویا، امام حسین دے مزار دے نال مزار بنی، باقی سارے شہداء دیاں مزاراں اکٹھیاں نے، ایک ہی مزار ہے ساریاں دی، دا نام ہے گنج شہیداں، لیکن حبیب ابن مظاہر اسدی دی مزار مولا حسین دے نال انجے جویں نانے دے نال ابو بکر تے عمر دی مزار ہے۔ پاجی میں تے ایویں سادہ جی گل کرنا، پر نہ نانے دے مزار وچوں صحابی نکلے تے نہ نواسے دے مزار وچوں صحابی نکلے، اسی دل وچوں کیویں کڈ دئیے؟ بولیے بولیے۔ بھائی میرے دوستو سمجھ آئی؟ حبیب ابن مظاہر اسدی، اور اے بہار الانوار وچ لکھا ہے، بہار الانوار تو جڑے سنگی واقف نے انہوں نے سمجھ آگئی ہونی کہ میں کی ہے، بہار الانوار وچ لکھا ہے، بہار الانوار وچ کہ میرے نبی پاک نے انہوں گلی وچ کھیل دیاں تکیا اور اٹھا کے حضور نے انہوں بوسہ دیتا اور سینے نہ لایا، تو صحابہ پوچھے حضور دے نال محبت کیوں فرما رہے ہو؟ فرمایا میرے حسین نال پیار کرتا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر 9 محرم دی رات نو اے او شخصیت نے جنہ کیا سی کہ اگر اج اسی ٹر جائیے تو ان چھوڑ کے، کل قیامت نو تواڈے نانا جان پوچھیا کہ میرا پتر کتھے چھوڑ کے گیا ہے، تے سرکار اسی کی جواب دیا؟ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے شہداء وچ انہاں دا نام ہے مالک بن انس، صحابی رسول نے، بوڑھے سن، 56 سال تے مولا حسین دی عمر سی، اس وقت 7 سال دے سن جدو رسول اللہ دا وصال ہویا، ہن 56 سال 6 سال دے سن، ہن 56 سال دے ہو گئے سن، تو صحابہ دیا عمرہ تے اس وقت سارے دی بوڑھیاں سن۔ بندے اس گل تو حیران ہوندے رہتے وہ صحابہ کی دے آئے، میں کہ زیادہ تے فوت ہو گیا تے دوجے نال آئے، کچھ فکری طور تے نال آئے، کچھ جسمانی طور تے نال آئے، کچھ جن خبر نہیں ہوئی۔ توجہ ہے آپ حضرات دی؟ حضرت مالک بن انس عرض کرتے ہیں جی میں تواڈے نانا جان کول ایک دن بیٹھا سا تے انہاں فرمایا سی میرا پتر حسین جدو کربلا آوے او دا ساتھ دے آئے اس حق تے ہونا ہے۔
سرکار میں تے حدیث سن کے آیا میں نال ملو انہاں دا راویان حدیث وچ بھی نام آندا تو امام پاک نے انہاں نے بھی نال بنا یہ بھی صحابی رسول نے حضرت مسلم بن نوسجہ صحابی نے توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں یہ کون ہے صحابی اور یہ وہ صحابی نے جنہاں کیا سی کہ مولا اگر میرے جسم نو تہاڈی محبت وچ کٹ دیتا جائے پھر جلا دیتا جائے پھر راکھ اڑا دیتی جائے پھر زندہ کیتا جائے اور ایسا میرے نال 70,000 مرتبہ ہوئے میں پھر بھی تہاڈے نال ہی رہنا ہے توجہ ہے ایک حضرت عثمان غنی دے بڑے محب سا بندے نے حضرت زہیر بن کین البجلی یہ حضرت عثمان غنی دے بڑے محب سن عثمانی سن اور مولا علی جڑے نے انہوں نے یہ لائک نہ کر دے اس دور میں امام حسن اور حسین پاک نو بھی لائک نہ کر دے پسند نہ کر دے ڈس لائک کر دے امام پاک جا رہے سن حج کرن حج چھوڑ کے امام کربلا جا رہے سن یہ حج کرن آ رہے انہوں نے ویکھیا کہ امام پاک آ رہے ہیں تو انہوں نے خیمہ اپنا الگ لگا لیا کہ میں نہیں ملنا امام پاک نے خیمہ لگایا تو فرمایا جاؤ اس نے بلا کے لے آؤ خادم گیا تو وہ خیمے چ بیٹھے سن کیا تو ابن رسول اللہ بلا رہے انہوں نے کہا جاؤ کہہ دیو میں نہیں آندا بیوی سن رہی سی انہوں نے کہا زہیر کیا زہرا پاک دے لخت جگر تہن بلان تے تسی انج دا جواب دیو گے تواڈے جیسی شخص نو تے لائق نہیں جاؤ نہیں تے پھر میں نہیں جا دو میں جانی گل تے سنو ٹر گئے حاضر ہوئے تو امام پاک نے صرف ایک کو گل کی تھی پیچھے آئے تو بیوی نے فرمایا تو آزاد ہے اس نے کہا کیوں فرمایا جس سفر تے میرے امام جا رہے ہیں اس سفر تو واپسی کوئی نہیں ہوتی منزل شہادت ہے تو میں جان دا فیصلہ کر لیا بھائی توجہ ہے اللہ اکبر بیوی پھر کرما والی سی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک وعدہ کرو جدو اللہ قیامت والے دن تو ان جنت دیتی پھر میں بھی نال لے کے جانا ہے بھائی میرے مولا حسین دے 72 پھلاں دے گلدستے دی خوشبو الگ الگ ہے اللہ اکبر حضرت جون بن ہوئی یہ حبشی سن امام حسن نے خریدیا سی انہوں غلام سن امام حسن دی وصال تو بعد یہ پھر امام پاک دی خدمت چاہ گئے کربلا بچائے امام پاک نے ویکھیا بھی میرے دی نشانی ہے تو فرمایا ٹر جاتا گئے نہیں تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے حضور میں نے بھی شامل کرو آپ نے پھر منع فرمایا تیسری باری پھر آ گئے حضور میں نے شامل فرمایا میرے امام پاک سرکار نے جدو تیسری مرتبہ سنیا تو ایک جملہ بولیا حضرت جون نے کہتے ہیں مولا میرا رنگ کالا ہے اور نسب بھی غیر معروف ہے میرے پسینے چبو آندی ہے لیکن میرے دل وچ بھی وہی شوق شہادت ہے جڑا انہاں دے چ جنہاں نال لئی جاندے میرے دل وچ بھی شوق شہادت ہے تو مولا نے پھر قریب فرمایا امام پاک اور ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی یا اللہ ادھا پسینہ خوشبودار کر یا اللہ ادھا رنگ سفید کر دے اور یا اللہ یہ آندہ میرا نسب غیر معروف ہے ادھے نسب نو قیامت والے دن میرے نسب نال شامل فرما دے جی میں رسول اللہ نے حضرت سلمان فارسی نو اپنے اہل بیت شامل فرمایا سی میں رسول اللہ دے نواسے نے حضرت جون نو اپنے نسب ہی داخل فرمایا اور پھر دعا نواسے رسول دی سی قبول ہوئی انہاں دا پسینہ خوشبودار ہو گیا اور رنگ سفید ہو گیا شہادت تو بعد لوگاں تک کیا ان چمک دے سن جی میں 14ویں دا چند چمک دے اور قیامت والے دن آلے رسول نال اٹھائے جان گے تو عزیزو یہ اختصار نال تعارف کروایا ہے کربلا والے آنا تو یہ صحابہ کرام نے اور 18 افراد صحابہ اور انہوں دی اولاد دے کربلا وچ موجود نے یہ فتوہ لانا ہے نہ آن آلیاں تے تاوی بندے ذہن چران آن آلیاں کچھ سمجھنا ہوئے مننا ہوئے تے تاوی بندے ذہن چران آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا عزیز من
یاد فرما لیجئے اگر صحابہ نو درمیان چو کٹ دیو گے، ایک سطر میری کاش تسی تختی دل دی تے نوٹ کر لو، اللہ اور مخلوق دے درمیان جی میں حضور واسطہ نے، اللہ اور مخلوق دے درمیان جی میں رسول اللہ واسطہ نے، ایویں رسول اللہ دی امت دے درمیان تے رسول اللہ دے درمیان صحابہ واسطہ نے۔ اگر یہ واسطہ نکل گیا یا مشکوک ہو گیا تو تہاڈا دین مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ دین صحابہ دے ذریعے تہاڈے کول آیا ہے۔ جاؤ میں اپنے بچیاں نوں آنا تحقیق کرو، او حدیثاں ایک پاسے رکھو جڑیاں صحابہ نے آل رسول دی شان وچ بیان کیتیاں، تے پھر او کڈو جڑیاں آل نے اپنی شان وچ آپ بیان کیتیاں۔ میں اپنی تعریف آپ کراں گا، میں مدینہ العلم آئے میں آکھاں گا، میں مولا میں آکھاں گا، میں خیبر فتح کیتا ہے میں آکھاں گا، ابن عبد ود نو میں ماریا ہے میں آکھاں گا۔ جڑے سن دے پینوں نہ آکھنا ہے، جڑے ویدے پینوں نہ آکھنا ہے نا، تے جو او مشکوک ہو گئے تے میری گل تواڈے کول کیویں صحیح پہنچی؟ اب انہوں سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی، پھر سمجھانا بھائی آل رسول دی عظمت نو بیان کرنے والیاں احادیث جڑیاں نے انہاں دے راوی سارے صحابہ نے یا امہات المومنین نے۔ آل پاک نے اپنی شانہ آپ تے نہیں نہ بیان کیتیاں، تے جو انہوں نے کٹ دیو گے تو پھر تواڈے کول بچے گا کی؟ آل نو سمجھنا واسطے بھی صحابہ ضروری نے، رسول اللہ نے سمجھنا واسطے بھی صحابہ ضروری۔ میری تقریر تواڈے تک پہنچ گئی۔ آل نو سمجھنا ہے تے تاں صحابہ ضروری نے، رسول اللہ نے سمجھنا ہے تاں صحابہ ضروری نے۔ آخری نوٹ کرنے والا جملہ ہے، قرآن بھی تواڈے تک تاں ہی پہنچیا ہے جے صحابہ صحیح نہیں تھے، کیونکہ میں تو نہیں نہ جمع کیتا تو پھر صحابہ ہی ہے۔ تو جو ہاتھ مشکوک ہو گئے جنہاں قرآن جمع کیتا ہے تو تہاڈا قرآن کیویں لا ریب رہے گا؟ یہ قرآن لا ریب ہے، لا شک فی ہے، تو یہ مطلب ہے جنہاں قرآن جمع کیتا ہے وہ بھی لا ریب تے لا شک نے۔ اچھا پیار نال دسو، سنیا جے نا، اے ذہن وچ رکھیا ہے بھئی مولا علی ایک رکعت وچ پیر رکھ دیا ہے تے دوجی تے جاندیاں قرآن مکا چھڑ دیا ہے، تو کسے تو پوچھیا کرو کیڑا قرآن آ جڑا صدیق اکبر جمع کیتا او یا کوئی اور پڑھ دیا ہے؟ توجہ نہیں کیتی بھائی گل۔ اچھا بھائی یہ جڑا مولا حسین نیزے تے پڑھ دے رہے ہیں، یہ صدیق اکبر دا لکھیا ہی قرآن آ جمع کیتا ہے یا کوئی اور آ؟ جے تے صدیق اکبر والا انہاں پڑھیا ہے تے انہاں نے صدیق اکبر تے اعتماد ہے تے بھائی تین تے میں کیوں اعتماد نہیں ہونا رہا؟ توجہ ہو گئی آپ حضرات دی؟ اے عزیزان من و گرامی قدر احباب، رسول اللہ دی آل پاک، رسول اللہ دی پاک آل دا رتبہ ہے۔ آؤ میرے عزیزوں میرے دوستو سنو، میرے مولا حسین دا سر نیزے تے سوار ہے، اور میں اگلے دن میں جملہ بولیا پھر دورا رہے ہیں روزانہ بادیاں کہ تسی کربلا دیاں دوجیاں ساریاں گلاں پکا لئیاں، مولا حسین دا قرآن پڑھنا کیوں نو پکان دے پہ؟ میرے مولا حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھا ہے۔ سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تے فرمانے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے؟ جو عالم آیا تے اگے حسین تے مردے او جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے۔ او
ساری نظرانہ دھر دے آؤ میرے عزیزو آؤ ذرا کربلا دے میدان وچ تشریف لے آؤ جتھے آل رسول نے دین بچایا اپنیاں قربانیاں پیش کی دیاں رسول اللہ دے دین نو اپنے خون دے کے سینچیا آؤ ذرا کربلا دے میدان تصور دے عالم میں تشریف لے آؤ میرے عزیزو میں اتھے ذکر کربلا میں چھوڑیا سی جامرے وچ اٹھوں اگے شروع کر رہے ہیں پھر جدو آماں گا تی اس تو اگے پھر شروع کروں گا جتے چھوڑ دیا اے عزیزان من وگرامی قدر حباب اسی کربلا یہ جملہ میں اتھے بولیا سی انہوں اس تو اگے پھر بولا اسی کربلا وچوں پیاس یاد رکھیے کربلا وچوں اسی تیر تلوار گھوڑے تے اونٹ تے خیمے یاد رکھے نے لیکن ایک یاد رکھنے والی چیز اے بھی بڑی آئی 72 لاشاں گھر رکھ کے زہرا دی تھی نے پھر بھی مغرب دی نماز ادا فرمائی ہے بابا ایک گلے بھی یاد رکھنے والی آئی نا جڑی ایسی بھی مس کر گیا اور مس نہیں کر کے نہیں نا بالکل بھول گیا بلکہ ایسی تے محفل وچ بیٹھیاں 4 نمازاں گا چھڑنے تے کدی نہیں پڑھی جنہ دے گھر اے واقعہ ہویا سی 72 لاشاں گھر پئیاں سیدہ زینب نے اثر بھی پڑھی ہے مغرب بھی پڑھی اے عزیزان من جاؤ کتاباں اٹھاؤ آپ مسلح تے تشریف فرما سا میں اپنے بچیاں کو پیسے دی ڈیمانڈ نہیں کرتا اور ذکر حسین یا ذکر نبی یا نعت یا قصیدہ یا کوئی بھی ایسا یہ مول بیچن والیاں چیزاں نے میں عرض کراں تہاڈی خدمت یہ مول بیچنے والیاں چیزاں نہیں یہ انمول نے انہاں دی قیمت اسی حضور تو لواں گے بندیاں تو قیمت یہ دی نہیں منگنی چاہیے یہ دی قیمت کوئی نہیں اور جیڑا بندہ یہ دی قیمت لا کے آندا ہے نا تے آندا ہے میں دیو تے میں پڑھنا وہ دی پڑھائی ہے کوئی نہ سواد انجے ہی ہمیں وہ پڑھدا ودا ہے کہ پڑھائی ہے وہ دی جلا ہے وہ سنن والے بھی کملے تے بادشاہ نے تو ان سمجھ نہیں آندی پئی جیڑا خون حسین دا بیوپاری ہے اس بندے تو ان ذکر حسین کے سنانا ہے وہ دے کولو کہ سننا ہے تسی چھڈو پراں جلا ہے وہ تے قیمت ایتھے وصول کر گیا اللہ قرآن فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا دین نو سستا نہ بیچے ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں مانگا بیچیے کہ ہاں لیکن قرآن تو پوچھ کے کیونکہ قرآن آندہ ہے ساری کائنات متاع الدنیا قلیل ہے متاع الغرور ہے تجھے ساری قلیل ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ساری بھی ایک پاس سے ہوئے تو بیچی نا سامانن قلیل آنا وہ دے فرمایا قلیل نال نہ بیچی تو پھر فرمایا ساری دنیا میں قلیل ہی ہے وڈی کوئی نہیں آئیے میرے عزیز محترم سامعین سمجھیے اور یاد کیجئے دی قیمت کیے اے دی قیمت انہوں سمجھنا اے دی قیمت اے دیتے غور کرنے اے عزیزہ رات ادھی ہو گئی میں آدھرانا وسدیاں گھرائیں بھلا کوئی بچے گندا ہے جنہاں دے گھراں وچ سکھ ہوئے وسدے ہون بھلا بچے کوئی گندا ہے آخر سیدہ زینب اٹھ کے جی بچے رات نو گنے آئے کوئی سیدہ مشکل گھڑی آئی اے عزیزہ نے دی وکار بی بی پاک اٹھیاں نے جدو بچیاں دی گنتی کیتی ویکھیا تے علی پاک دی پوتی حسین پاک دی سیدہ سکینہ کوئی نہیں اے او دھیے جنہوں شعور دی اکھ کھولن تو بعد آج پہلی رات آئی ہائی جدو بابے دا سینہ نہیں نصیب ہویا نہیں تے حسین دی تھی ہر روز اپنے بابے دے سینے نہ لگ کے سون دے آئے
اللہ دا قرآن سندیاں نیند آندی آئی اج پہلی رات آئیے بابا نظر نہیں آئے چپ کر کے اٹھیاں نے تے ٹردیاں اوتھے آ گئیاں جتھے کربلا دے لاشے پہ آئے سیدہ زینب بھی ٹردیاں پیچھے آئیاں تے کی منظر ویکھے آئے 4 سال دی دھی لاشاں دے کول کھلو کے عرض کر دیا نے بابا معاف کرے آجے میں نو نیند نہیں آئی بابا اپنی پہچان کراؤ دی تو انو ملن واسطے آئیے اے عزیزان محترم بل آہیاں ولیکن لا تشعرون شہید زندہ ہوندے نے اس شان دا عملی ظہور ہویا میرے مولا حسین پاک دے کٹے ہوئے گلے تو آواز آئی بیٹا آجا تیرا بابا بھی تینوئی پیا اڑیک دائے جناب سیدہ سکینہ قریب ہویا نے او بھائیو جنہاں نو درد محسوس ہویا ہے گل انہاں دیئے انہاں واسطے گلے باقی حضرات دی مہربانی انہاں سن لیا ہے اے عزیزہ نے دی وقار کربلا دا کڈا اوکھا منظر ہے جدو تھی قریب آئی ویکھیا تین سینہ مبارک تیرہ نال بھریا ہویا ہے مولا حسین نے اکبر جوان دے سینے جو برچھی کھیچیے بڑا اوکھا ہے ایک کم بڑا اوکھا ہے علی اصغر دے حلق جو تیر کھیچے اے بھی بڑی اوکھی گل ہے لیکن دی 4 سال دی ہوئے باپ 56 سال دا ہوئے پھر سینے تو تیر ہٹانے کنے مشکل ہو دے نے اپنے اننیا ہتھا نال تیر ہٹا کے بابے دے سینے نال سینہ لایا ہے کٹے گلے وچ باواں پائیاں نے او دھیاں والے کدی تجربہ ہویا ہوئے گا جے گھر وچ اگر باپ دے سر نو درد ہو جائے دھیاں نو نیندر نہیں ہوندی باپ دے سرانے کھلوتیاں رہندیاں نے میں اس دی گل سنا رہا جی دے بابے دا سر نال کوئی نہیں اپنے بابے دے سینے نال لیٹیاں نے بڑی درد نال ذرا کربلا دی رات دا تصور کرو اللہ اکبر میں گھر ہوں گھر جاواں دکان بند کر کے جاواں دفتر چو جاواں کھیت چو جاواں دی کول آ جاندی ہے آ کے دھیاں کہندیاں نے بابا آج میرے بھرا میں نو جھڑکے آئے بابا آج امی میں نو جھڑکے آئے اے او شہزادی ہے جیڑی کربلا دے جنگل پردیس اپنے بابے نو دس رہی ہے بابا تیری سکینہ دینو آج یزیدی چھڑک دے رہنے اللہ اکبر کبیرہ شاعر کہندہ ہے حضور میاں صاحب فرما دینے تیاں لے پردیس وے بابلی تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا منہ کچھ نہیں کہنا تے دھیاں دیاں تقدیراں آؤ ذرا تھوڑا جہا سفر طے کرو میرے نال عزیزو دھی عرض کردیاں نے بابا مدینہ دور ہے بابا نہ چاچو عباس ہے نہ بھرا علی اکبر ہے بابا تیری دھیاں کلیاں نے جنگل بھی آبان ہے اللہ اکبر کی دے آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو اے یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا دعا کرنا میرے حسین دی پردیسن دی دا صدقہ اللہ کسے دی دینو پردیس چ دکھ نہ دے اللہ پردیس سب دیاں دیاں نو سکھ عطا فرمائے
اللہ سارے دیاں دھیاں نو سکون دے وے، جنہاں نو درد نے اللہ انہاں دے درد دور کرے، جنہاں دے دکھ نے اللہ انہاں دے دکھ دور کرے۔ محفل کران آلے، محفل آن آلے، پڑھن پڑھان آلے، سنن سنان آلے، مالکا حسین دیاں دیاں دا صدقہ سارے دیاں دیاں دے نیک اسباب بنا، میرے اللہ حسین دی پاک اولاد دا صدقہ سارے دی اولاد نیک بنا، جنہ کول پتر نہیں انہاں نو پتر دے، جڑے بیمار نے کربلا دے بیمار دا صدقہ صحت عطا فرما، جڑے بھوکے نے کربلا دے پیاسیاں دا صدقہ بھوک دور فرما، اے اللہ جڑے پردیس چنے انہاں دی خیر فرما، جڑے دیس چنے انہاں تے بھی کرم فرما، مولا حسین دا ذکر کران والے تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔